بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک سوال یہ معلوم کیا گیا ہے، 12 ربیع الاول یعنی عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں یہ معلوم کیا گیا ہے، کیا جشن عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا افضل انبیاء میں سب سے افضل نبی، انسانوں میں سب سے افضل انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر، اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، تو کیا ان کی پیدائش پر یا ان کے آنے پر ہم لوگ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جشن عید میلاد النبی منا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ سوال معلوم کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، اور ان کے صدقے طفیل، ان کی وجہ سے یہ کائنات بنی۔ محمد نہ ہوتے تو اللہ فرماتے کہ میں یہ کائنات نہ بناتا، کالی کملی والے کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ دنیا نہ بناتا، یہ کائنات نہ بناتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر لانا تھا اور یہ کائنات بننی تھی، یہ دنیا وجود میں آنی تھی۔ لہذا میرے عزیز دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء میں سب سے افضل نبی ہیں، افضل انبیاء ہیں، اور انسانوں میں بھی سب سے افضل انسان ہیں۔ تو ان کی ولادت پر یا ان کے آنے کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی کو نہیں منایا جا سکتا ہے۔ عید میلاد النبی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو خوشی مناتے ہیں، جگہ جگہ جشن ہوتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، ڈانس وغیرہ چلتے ہیں، اور نئی نئی خرافات جو آج کے وقت میں چل رہی ہیں، یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، نوجوان لڑکیاں وہ ڈانس کرتے نظر آتی ہیں، ڈی جے کے ساتھ میں ڈانس چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، اور ہم نے نام کیا دیا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کو آپ جہالت نہیں کہو گے تو اور کیا کہو گے؟ تو دیکھیے، دین و شریعت میں یعنی قرآن اور حدیث میں ہمیں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کسی صحابی نے کوئی تقریب سجائی ہو، کوئی محفل سجائی ہو، لوگوں کو اکٹھا کیا ہو، لوگوں کو جمع کیا ہو، چندہ کیا ہو صحابہ کرام نے کہ آؤ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جشن منائیں گے اور کچھ چندہ دو اور ریلیاں نکالیں گے، یا کچھ نظم کا یا قوالیوں کا یا اس طرح کا انتظام کریں گے جس سے خوب زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ تو یہ کہیں بھی ہمیں پورے دین کے اندر، پورے قرآن میں اور حدیث میں، یہ صحابہ کرام خلفائے راشدین میں کہیں بھی تاریخ کے کسی صفحے پر یہ چیز موجود نہیں ہوگی، کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ان کے موجود ہوتے ہوئے کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہو، خلفائے راشدین میں سے صحابہ، یا کسی صحابہ کے بعد کسی تابعین نے کیا ہو یا تبع تابعین نے کیا ہو کہ جس کو پسند کیا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر یا آس پاس کے پڑوسی ملک کے اندر ہی یہ چیز چلتی ہے، جس کو ہم عید میلاد النبی کا جشن کے طور پر جو کہا جاتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے، یہ ہمارے انڈیا اور آس پاس کے جو ملک ہیں وہیں پر ہو رہی ہے، جہاں سے اس دین کی شروعات، جہاں پر یہ دین کا آفتاب طلوع ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، تو وہاں پر تو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ سعودی عرب میں تو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ وہاں پر کوئی اس طرح کا جشن عید میلاد النبی کا سلسلہ ہو۔ تو یہ محض جہالت ہے، اس کو بدعت کہیں گے۔ دین کے اندر اسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہو یا حدیث سے۔ البتہ حدیث میں تو یہ آتا ہے، جمہور محدثین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہی نہیں ہے۔ 8 ربیع الاول کو ان لوگوں نے پسند کیا ہے کہ 8 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ مختار قول یعنی اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اختلاف تاریخ میں ہے کہ ولادت میں اختلاف ہے،
कौन से दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, लेकिन 8 रबीउल अव्वल को ज़्यादा पसंद किया गया कि 8 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है। 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुई, ये गैर मरजूह कौल है, ये राजिह कौल नहीं है 12 रबीउल अव्वल का। हाँ, जब विलादत में इख्तिलाफ है तो वफ़ात के अंदर भी इख्तिलाफ था, लेकिन उसके अंदर जो राजिह कौल आता है वो 12 रबीउल अव्वल वफ़ात का दिन माना गया है कि 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात हुई है। तो अगर हम 12 रबीउल अव्वल को विलादत के तौर पर मना रहे हैं तो ये विलादत नहीं, ये तो वफ़ात मनाई जा रही है। यानी हम खुश हो रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह इस दुनिया से चले गए हैं, और हम खूब जश्न मना रहे हैं, खूब ढोल बजा रहे हैं, खूब गाने और डांस चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको बिदअत कहेंगे, दीन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, अमल करने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भाइयों तक पहुँचाएँ। आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिख के अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ज़रूर हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।